پہلے انہی کی طرف رجوع کرنا، فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور ایک کافر جج کے درمیان وجہ امتیاز ہے، فرق کرنے والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مسلمان جج جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت کتاب اللہ کو مقدم رکھے گا، پھر سنت رسول کو، اور اس کے بعد اپنا اجتہاد کرے گا۔ لیکن کافر جو ہے اس کو نہ کتاب اللہ سے کوئی غرض ہے، نہ سنت رسول کے ساتھ کوئی غرض ہے، وہ سب سے پہلے اپنی عقل دوڑاتا ہے، جو اس کی عقل میں آ جائے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کافر جج اور ایک مسلم جج کے درمیان یہ چیز فرق کرنے والی ہے۔ اچھا، اس فرمان کی روشنی میں ذرا آپ جائزہ لیں، اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالتیں ہیں، مسلمان جج ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے اور آپ کی وساطت سے سارے لوگوں سے اور خود ججوں سے بھی کہ کیا جو عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہے ہیں؟ سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو بھی بندہ کتاب اللہ کے مطابق، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ تو کافر۔ اچھا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی اور متفق علیہ ہے۔ قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی اور متفق علیہ ہے کہ اولین ماخذ قانون اللہ کی کتاب ہے۔ اولین ماخذ قانون اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پوری امت کا اجماع بھی ان دونوں کے خلاف یا ان سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کا اجماع بھی نہ ان دو ماخذوں کے خلاف ہو سکتے اور نہ ان سے آزاد ہو سکتے۔ کجا کے فرد واحد کا اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے، پوری امت کا اجماع بھی قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا اور ان سے آزاد بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے، ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ وہ لوگ